अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 मई बमुताबिक 9 शव्वाल। मैं हूँ एम एस अतर कुरैशी अपने चैनल AQ ग्लोबल के साथ। नाज़रीन, आज से हम जिस प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं उस प्रोग्राम का उन्वान है आपके सामने। तो आज मैं पेश करता हूँ आपके सामने वो हक़ाइक़ जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। मैं आपके सामने लाऊंगा हकीकत हाल जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है। आज का पहला सेगमेंट हमारा आपके सामने के अंदर है मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर। इसको हम यकजा करते हैं और इसे हम इसका नाम देते हैं मसला उम्मत मुस्लिमा। तो नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा पिछली कई दिहाइयों से अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी में अपने मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती दिखाते हुए अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। आइए हम मवाजना करते हैं कि किस तरह से पिछले 72-73 सालों से कश्मीर का मसला चल रहा है। कश्मीर की मजलूम अवाम के साथ पाकिस्तान की सारी हमदर्दियां, पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि हम कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इसी तरह से मसला फ़लस्तीन जो इसराइल वहां मजालिम कर रहा है, इसको भी सदियां बीत गई हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा और अब OIC भी ये कहती है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो हम बताते हैं आपको, मैं अतर कुरैशी आपको बताऊंगा, AQ ग्लोबल आपको बताएगा, आपके सामने रखेगा कि हम किस तरह से खड़े हैं। अरब लीग भी खड़ी है, OIC भी खड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा भी खड़ी है। गो के वो कभी कभी थक के बैठ जाती है। इसी तरह से तैयब उर्दगान भी खड़े हैं, लेकिन कभी कभी थक के बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि सारे के सारे खड़े हैं तो वो भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बड़े बड़े हमारे मजहबी स्कॉलर, जिसमें एक बहुत अहम नाम मैं आपको लेना जरूर पसंद करूँगा, वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का। वो भी खड़े हैं। जमात इस्लामी भी खड़ी है, दीगर हमारी सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है वो भी खड़ी है, मुस्लिम लीग भी खड़ी है और हमारे हुक्मरान भी खड़े हैं और हमारे अस्करी इदारों के सरबराहान भी जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं। और खड़े खड़े ना सिर्फ वो खड़े हैं बल्कि इंडोनेशिया भी खड़ा है, मलेशिया भी खड़ा है, अफगानिस्तान भी खड़ा है। ताजिद बरादरी कभी खड़ी होती है, कभी बैठती है, कभी लेट जाती है, जो थक जाते हैं वो लोग बेचारे। मौलाना तारिक जमील साहब का नाम अगर मैं नहीं लूंगा तो भी गलत होगा कि तबलीगी जमात का सिर्फ एक फर्द वाहिद ही खड़ा है। हाँ, जहां तक बात है दावत इस्लामी की, वो सोच रही है कि वो भी खड़ी हो जाए, लेकिन ना वो खड़े होने में, ना बैठने वालों में, ना वो लेटने वालों में। इसके साथ साथ जो दीगर और लोग हैं वो भी उम्मत मुस्लिमा के इस उम्मत मुस्लिमा पर ढाए जाने वाले इस मजालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको तवज्जो इस तरह दिलाना चाहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों, आप ये बताओ कि आप कब तक जो है इसी तरह से खड़े रहोगे और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जहां तक बात यह है कि ये मजालिम का सिलसिला जो अक़वाम आलम के सामने हो रहा है, तमाम वो तंजीमें जो इंसानियत का दर्स देती हैं, जो इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए अरबों खरबों डॉलर और रियाल खर्च करती है, वो सारी की सारी उनके लब जो है यहाँ आके सिल जाते हैं। वो हमारी ख़वातीन जो मिनट पर खूब के लिए बाहर निकल के आती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहूँ मेरा काम जाए, वो भी इंसानियत के इस मजालिम के ऊपर उनके भी लब सिले हुए हैं। और जितनी भी हमारी इस किस्म की सारी तंजीमें हैं वो सब ने खड़े हो के सरे हो कर अपना हक अदा कर दिया। देखें, बात दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म की चक्की में मुसलमान पिस रहे हैं, तो सारे के सारे सिर्फ उनके साथ मुसलमान खड़े हैं। अक़वाम आलम के सारे मुसलमान खड़े हैं उनके साथ, और खड़े होके क्या कर रहे हैं
کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ اور میں بھی ان کھڑے ہونے والوں میں؟ نہیں، میں نہیں مانتا. میں ان کھڑے ہونے والوں میں اپنا نام نہیں ڈالنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں میں آئے جو کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر رہے ہیں، ایمان کے دوسرے درجے پہ تو آ جائیں. دل سے سب برا جان رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، زبان سے بھی برا ہو جائے. او یہ میں نے کیا کمال کر دیا. لیجئے جناب، ہمارے پرائم منسٹر عمران نیازی صاحب، انہوں نے تو بڑی دھواں دھار تقریریں کی ہیں اور اقوام عالم کو انہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا مسئلہ کشمیر کے اوپر اور اب مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی. تو میں پھر اپنے آپ کو خامئی کریڈٹ لے رہا ہوں کہ جناب میرا سیکنڈ درجے پہ آ جاؤں گا. وہ تو بھی اس سے بھی اوپر نکل گئے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ عملی اقدام کرنے کے مجاز کر سکتے ہیں، کیا وہ بھی صرف کھڑے رہیں گے؟ اور کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہ جب تک جو گولیاں ان معصوم بلکتے بچوں کے حلق سے اتر رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت جو وہ لوگ تار تار کر رہے ہیں، چاہے کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو، کیا اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے والا نہیں ہے؟ کیا اب کوئی محمد بن قاسم جنم لینے والا نہیں ہے؟ 70 سال میں تو کئی ایسے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جنم لے سکتے تھے. اب وہ جنم کیوں نہیں لے رہے؟ آئیے اس طرف. ہم کیوں خاموش کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہم خاموش کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت، ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں جو ہماری حکومتیں ہمیں کھلا رہی ہیں، اور وہ سود کھلا رہی ہیں. اربوں خربوں روپے پاکستانی گورنمنٹ نے سود میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ سود ہم لوگوں سے ادا کروایا جا رہا ہے. ٹیکس دے دے کر ہم تھک گئے اور سود ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم بھی سود لینے والوں میں شامل، ہمارا ہو گیا شمار. تو جنہوں نے سود لیا انہوں نے اللہ اور اس کے قانون سے جنگ کری، اللہ سے جنگ کری. تو جب ہم سود لیں گے اور سود کھائیں گے اور سود پر پروان چڑھیں گے تو ہمارے اندر کہاں ایمانی طاقت رہے گی؟ ناظرین، میرا آج کا یہ مختصر پروگرام اور یہی ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو بیٹھ جانا چاہیے. کھڑے رہ کے تھک چکے ہیں، ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. اب ہم بیٹھ جائیں، اور اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ بیٹھے نہیں، بیٹھنے سے پہلے نیت باندھ لیں. اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر، بجائے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، بجائے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک زبان ہو کر، یکجا ہو کر، آج جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن ہے. میرا پیغام آپ تک کب تک پہنچتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر بیٹھنے سے پہلے آپ نیت باندھ لیں اور 2 نوافل پڑھیں اور اللہ رب العزت سے رجوع کریں، دل سے رجوع کریں کہ اے رب کائنات، ہم تو اس قابل رہے نہیں ہیں، تو ہی غیب سے مدد فرما. کہ جیسے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی مچھلی کے پیٹ کے اندر، کہ جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی جب وہ کنویں میں گر رہے تھے، کہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے سے چلا تھا تو سمندر شق ہو گیا تھا اور آپ جو ہے سمندر کراس کر گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تیرے پیارے محبوب کی امت ہے، یہ آخری امت ہے. اس امت کے لیے بھی کوئی ایسا کرشمہ پیدا فرما دے کہ جو لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تیرے پیارے محبوب کے امتیوں کو قتل کر رہے ہیں، تیرے پیارے محبوب کے امتیوں کی امت کی ان خواتین کی، ان بیٹیوں کی عظمت دری کر رہے ہیں جو آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہیں، ان کے لیے بھی تو زمین کو شک کر دے. رب کریم ان کے لیے بھی تو زمین کو شک کر دے. ہم مسلمان تو مجبور ہیں اپنی حکومتوں کے آگے. میں یہ جانتا ہوں کہ اقوام عالم کے تمام مسلمان، بالخصوص میرے وطن کے پاکستان کا ہر شہری، کشمیر کے مجاہدین کی مدد کو کوشنا چاہتا ہے.
فلسطین کے مجاہدین کی مدد کرنا چاہتا ہے، فلسطین کے عوام کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے حکومتوں کے آگے۔ تو کم سے کم ان مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آج یہ دعا کریں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسا چیز اتارے یا کوئی زمین کو اس طرح شک کر دے کہ یہ جو مظالم ڈھانے والے ہیں یہ زمین شک اور اس کے اندر دفن ہو جائے اور یہ ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے، ورنہ ہم مسلمان تو ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری حکومتوں کے سربراہان جو ہیں وہ کس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور کس کی ہاں میں ہاں ملا کر صرف ہمیں کھڑا ہونے کا درس دے رہے ہیں اور کر کچھ نہیں پا رہے۔ تو ہم 70 سالوں کے اندر جو کچھ کر سکتے تھے، جو ہمارے اسلاف نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں، وہ آپ رب کائنات تیرے سامنے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا اپنے AQ گلوبل کے تمام چینل کے تمام ذمہ داران اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا، جو اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر کریں گے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، جو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو پروموٹ کریں گے، اس میری ویڈیو کو، اس میری آواز کو دنیا کے اندر تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار اسی طرح سے ان لوگوں میں کرے کہ جس طرح سے آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا نے کھجور لا کے ڈھیر پر رکھی تھی کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جنہوں نے آقائے دو عالم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو کچھ میرے پاس تھا وہ حاضر کیا۔ تو میرے پاس یہ میری زبان ہے، میرے پاس یہ میرا یہ چینل ہے، میں اس کو حاضر کر رہا ہوں، اس کے ذریعے آواز پہنچا رہا ہوں کہ آئیے سب مل کے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی ایک مسلمان کی دعا کو قبول کر لے۔ جب دنیا بھر کے 2 ارب مسلمان دعا کریں گے تو کسی کی نہ کسی کی دعا ضرور قبول ہوگی اور یہ مظالم کا سلسلہ تھمے گا، کیونکہ ہماری حکومت تو ہتھیار ڈال چکی ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور خاص طور سے موجودہ حالات کے اندر لوگ کرونا وائرس کی وبا سے ہی تک آ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ان کا، اور اپنے چینل کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ میری آواز کو اقوام عالم تک پہنچانے کی کوشش کریں، بالخصوص پاکستانیوں، ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں تک میری آواز کو پہنچایا جائے، اور اس کا اگر انگلش کے اندر اس کو ڈب کر کے آگے چلا دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔